اللہ تعالیٰ نے نا آیت کریمہ کے اندر ایک حکم ارشاد فرمایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اپنے محبوب سے کروایا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ اندازہ کرو پورا قرآن کلام اللہ ہے، پورا قرآن کلام اللہ ہے، لیکن جس سے پیار ہوتا ہے دیکھا ہوگا اگر خود بات کرنی ہو تو جس سے انتہا درجے کا پیار ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے تو کر تو کر تو کر۔ تو غور کرو اللہ نے موسیٰ سے نہیں کہا کل، اللہ نے عیسیٰ سے نہیں کہا کل، بلکہ کس کو کہا؟ مدینے والے کو کہا کل۔ پتہ یہ چلا موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے، محمد حبیب۔ اور پھر دیکھو دوستان محتشم کہ کلام اللہ ہے لیکن اللہ فرماتا ہے سونیا آپ فرما دیں، آپ فرما دیں۔ خود کیوں نہیں کہہ دیا ان کنتم تحبون اللہ، لیکن یہ کیوں کہا کل سونیا تو فرما دے؟ احمد رضا نے قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، جملے سننا ذرا، کہتے ہیں کل کہہ کے بھی، کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، خدا کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ فرمایا رب نو چنگا لگدا ہے کلام میرا ہوئے تے زبان مصطفیٰ دی ہوئے۔ کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے، وہ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو بڑے آسان جملوں کے اندر یہ بات سمجھائی۔ وہ کہتے ہیں او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دی ریس کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ یہ جو کچھ عقل والے ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ بسا اوقات، کیونکہ اب بڑا جدید دور آ گیا ہے، ہر بندے نے گوگل کو مفتی سمجھ لیا ہے اور اکابرین کے جو عقائد چلتے ہوئے آ رہے تھے تو انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، کسی ولی کے پاس نہیں بیٹھتے، کسی نگاہ والے کے پاس، اس لیے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک بندے نے نا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا یہ شعر پڑھا کہ او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دی ریس کون کرے جدے منہ وچوں رب بول۔ تو ایک بندہ کہنے لگا یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو دوسرا مصرع لکھا ہے نا او دے منہ وچوں رب بولے، یہ مصرع ٹھیک نہیں ہے، یہ مصرع بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب حضرت قبلہ پیر مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، مفسر قرآن ہے، آپ نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے، آپ نے بڑا سونا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ جدے منہ وچوں رب بولے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھو سورۃ القصص 20واں سپارہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سردیوں کی رات ہے، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنگل سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب سردیاں آ جاتی ہیں حرارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھو نا حرارت کی ضرورت پڑی ہے تو چادریں لی ہے نا، حرارت کی ضرورت پڑی ہے تو نیچے سویٹر آ گیا ہے نا، حرارت کی ضرورت پڑی ہے تو جیکٹ آ گئی ہے۔ تو سردیوں کی رات تھی تو موسیٰ کلیم اللہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے دور ایک درخت کے قریب چنگاری کو جلتے ہوئے دیکھا۔ زوجہ کو کہنے لگے تم یہاں پہ ٹھہرو، میں چنگاری کو لے کے آتا ہوں، لکڑیاں جلا لیتے ہیں اور رات بڑے آرام سے گزر جائے گی۔ دوستان محتشم چنگاری لینے کے لیے جب چنگاری کے قریب جاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت۔ قرآن کہتا ہے من الشجرۃ، چنگاری کے قریب جو درخت تھا، من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہاں۔ پنجابی چ سنو، درخت چو آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہاں۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، درخت چو آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہاں۔ مفتی صاحب نے فرمایا اگر درخت چو رب بول سکتا ہے مصطفیٰ دی زبان چ بھی بول سکتا ہے۔ او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دی ریس کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ اب ذرا سمجھنا، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر اس سے پیار کرنا چاہتے ہو نا فتبعونی، پہلے اس کے بنو جس کو محبوب بنایا ہے۔ اگر پیار، یہ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھو جی ڈائریکٹ جانا چاہیے، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، کوئی نسبت کی ضرورت نہیں۔ اب دوستان محتشم ذرا سمجھنا، دلائل کی روشنی کے اندر یہ عقیدہ کن کا تھا کہ در مصطفیٰ پہ نہ جاؤ؟ یہ عقیدہ کن کا تھا کہ رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر نہ پہنو؟
اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تحت مفسرین نے لکھا، کہتے ہیں قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کے پاس جانے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کے گن گانے کی، نحن ابناء اللہ، یہ 6واں سپارہ ہے۔ یہود و نصارہ نے کہا اسی تے اللہ دے پترا نعوذ باللہ، وہ احباؤ، ہم تو اس کے محبوب بندے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ نے در مصطفیٰ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اس کا ہونے کا دعویٰ کیا، جناب محمد مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اس کا محبوب بندہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ حال کے کائنات نے فرمایا سونیا یہ جو ڈائریکٹ آ رہے ہیں اینا نواق سانو محبت قبول ہی نہیں جیڑی تیرے شہر تو نہ ہو کے آوے، سونیا ہمیں وہ پیار قبول ہی نہیں ہے جو تیرے در سے نہ ہو کے آئے۔ یہ جو ڈائریکٹ آ رہے ہیں ان کو کہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اس سے پیار کرنا چاہتے ہو فتبعونی، پہلے میری غلامی کا پٹا پہنو، جب میری غلامی کا پٹا پہنو گے پھر کرم کیا ہوگا، تجھے کہنا نہیں پڑے گا میں اسے پیار کرتا ہوں، تجھے کہنا نہیں پڑے گا میں اسے محبت کرتا ہوں۔ یحببکم اللہ، رب فرماتا ہے میں اسے پیار کروں گا، رب کہتا ہے میں اسے محبت کروں گا۔ تبھی بریلی کے تاجدار نے کہا، فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھ کے اندر آیا تو پھر پنجابی سمجھ لو، جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ مل سے، حضور دے در جیا کوئی در، جہاں تے دوسرا نہ مل سے۔ پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے، چل فلک دا بھی ڈیر سونا، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ مل سے۔ خدا دی جے نے تینو تلاش ہوئے تے میری من لے مدینے آ جا، مدینے تینو خدا تے مل سے، مدینے باجو خدا نہ مل سے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا محمد دے نال مل سے، محمد خدا دے نال مل سے، جتھے بھی مل سے اکٹھے مل سے، ایک دوسرے تو جدا نہ مل سے۔ یہ جو در مصطفیٰ کو چھوڑ کے کہتے ہیں نا، دوستان محتشم یاد رکھنا رب کائنات نے یہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے کشف سری اور الہام سری سے یہ پتہ چلا ہے کہ رب تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی در ہے، وہ در جناب محمد مصطفیٰ کا ہے، وہ در حبیب کبریا کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ در ہے، اس در پہ جو آیا ہے، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، مل گئی اس کو حاضری دربار کی۔ کوئی صدیق کو فاروق عثمان ہوا، مصطفیٰ نے کسی کو علی کر دیا۔ یعنی اس در پہ جو بھی آیا ہے رنگ چڑھا ہے۔ لیکن میرے دوستو اصل یہ ہے کہ آنے والا اس کے لیے نہ آئے، اس کے لیے آئے، یعنی دل سے ہو کہ نبی کے قریب آئے۔ تو حضرت مولانا روم نے بڑی سونی بات لکھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ کیڑی نو شوق چڑھیا میں بھی اللہ دا گھر دیکھا۔ کیڑی ہے نا، یہ رومی نے لکھا، تو کہتے ہیں اس کو دوسری کیڑی نے کہا نہ اڑ کے جا سکنی ہے نہ اونج جا سکنی ہے، لیکن ہاں جمعے والے دن حرم پاک دے کبوتر آندے نے، وہ جب آئیں گے تو جانے کا طریقہ میں تم کو بتا دوں گی۔ جمعے کا دن آیا، اس کیڑی نے اس کو کہا اے نے حرم پاک دے کبوتر، ایک دا پیر بھی کھٹ کے پھڑ لیں گی نہ، گارنٹی میں دینی ہے تینوں اللہ دے گھر پہنچائے گا۔ پھر اگلی بات اس نے کہا اگر رستے کے اندر اگر تو نے تھوڑی کمزوری دکھائی، نہ جان جوگی نہ آن جوگی، کہیں توڑ نہیں چڑھ دے۔ فرمایا کہ رستے دے اندر بھی کمزوری کا اظہار کیتا، نہ جان جوگی نہ آن جوگی۔ رومی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کیڑی سی حرم پاک کے کبوتر کا پیر مضبوطی سے پکڑا، حرم پاک کے کبوتر نے اللہ کے گھر پہنچا دیا۔ رومی فرماتے حرم پاک دا کبوتر ہوئے، کیڑی پیر پھڑ دے، کیڑی رب کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا مصطفیٰ دا امتی ہوئے، دامن مصطفیٰ کا پکڑ لے، صرف بیت اللہ تک نہیں پہنچتا، رب تک پہنچ جاتا ہے۔